اس کے جو مالک ہوتے ہیں اصلی وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ زمین میں اس لیے خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تمہاری ملکیت ہے. السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے. محرم چل رہا ہے. محرم میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ہمیشہ کاروبار کی، ریل اسٹیٹ کی بات تو ہوتی ہی رہتی ہے. محرم چل رہا ہے تو کیوں نہ محرم کے بارے میں آپ کے ساتھ میں نے ایک بڑی چیز ایک چیز ہے جو ہم ہمیشہ فیس کرتے ہیں ریل اسٹیٹ میں بھی، کہ کربلا، محرم اور کربلا یہ ہمیں ریل اسٹیٹ کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں، یہ ہمیں زمین کے بارے میں سکھاتی کیا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جو کچھ بھی، جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جو ان کے بیسک کورز ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا حل ہمیں کربلا کے ان 10 دنوں سے مل جاتا ہے. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اور میں اس چیز کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ کربلا بیسیکلی ایک یونیورسٹی ہے. ایک کربلا ایک اس طرح کی جگہ ہے جو آپ کو ہر چیز سکھاتی ہے. اگر ہم فرقہ واریت سے، ہم مذہب سے، لسانیت سے، ہر چیز سے باہر آ کر اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا بہت کچھ آپ کو سکھاتی ہے. جس طرح سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ امام حسین جب کربلا کے اندر آتے ہیں 2 محرم کے دن، یہ بہت ضروری بات ہے. جتنے لوگ میرے ساتھ ریل اسٹیٹ کے چیز سے اٹیچ ہیں، آپ لوگوں نے یہ بات ذرا سمجھنی ہے کہ امام حسین کربلا میں آتے ہیں 2 محرم والے دن، اور 2 محرم میں جیسے ہی وہ وہاں پہ اپنے خیمے گاڑتے ہیں تو سب سے پہلے کام وہ کرتے ہیں کہ جو زمین، وہ جس جگہ پر پہنچتے ہیں کربلا میں، اس کے جو مالک ہوتے ہیں اصلی، وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک قبیلہ بنو اسد ہے، وہ ایک کربلا کے ساتھ ہی وہ لوگ رہتے تھے. ان کو انہوں نے بلوایا امام حسین نے. وہ امام حسین کو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ جو ہے نا سرکار دو عالم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. انہوں نے بڑی عزت کیا کہ امام حسین کی. تو امام حسین نے کہا کہ میں یہ زمین تم سے پرچیز کرنا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ زمین بنجر ہے، یہ زمین کسی کے کوئی کام کی نہیں ہے، تو آپ یہ زمین کیوں خریدنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے اس زمین کا؟ تو امام حسین نے ان کو اس چیز پر یہ جواب دیا کہ یہ زمین میں اس لیے خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تمہاری ملکیت ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو ہم لوگوں کی یہاں پہ قبریں بنتی ہیں، ہم لوگوں کے یہاں پہ جو لوگ قبریں بنیں گی تو آبویسلی لوگ وہاں پر آئیں گے. لوگ وہاں پر آتے ہیں یا ہم تمہاری جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ہم کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ نہ کر لیں. تب تو ہم مر چکے ہوں گے، تب تو ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ان کی یہ زمین ہے، اب کسی کی قبر بن جائے تو وہاں سے آپ شفٹ نہیں کر سکتے. تو امام حسین نے 60,000 دینار کی وہ زمین پرچیز کی اور اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے نام وہ زمین کر دی. اور میں مسلمانوں سے، اپنے لوگوں سے، یہ سوال ہے میرا، میں سوچتا ہوں کہ میں جو ہے نا ہر بندے سے یہ بات پوچھوں جو امام حسین کا نام لیتا ہے، جو امام حسین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا تھا، یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. بس بندے سے یہ بات پوچھوں. ایک شعر ہے بڑا پیارا خوبصورت سا، اختر عثمان صاحب کا، مجھے یاد آ گیا، آپ کو سناتے ہیں. کہتے ہو کہ ہے اسوہ شبیری پہ قائم، کہتے ہو کہ ہے اسوہ شبیری پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا. یعنی کہ امام حسین غلط جگہ تھی، غلط دربار تھا، امام حسین ادھر نہیں گئے تھے، امام حسین کا سر کٹ کے ادھر گیا تھا، امام حسین ادھر نہیں گئے تھے. ہم ریل اسٹیٹ میں آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ امام حسین نے سب زمین کا کاروبار کرنے والوں کو سکھا دیا کہ آپ نے زندگی میں زمین کا کاروبار میں یہ ایک چیز ہے، آپ نے اس کے اندر ڈال دی، یہ اس کا کور ہے، تو آپ کا سارے کا سارا کاروبار صحیح رہے گا. اب ایسی کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو سکیمز کر کے چلی جاتی ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو ادھر سے قسطیں لے کر آگے نہیں دیتے، ایسے کتنے لوگ ہیں جو 2 نمبر فائلز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو سکیم کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں اگر دل میں آپ لوگ یہ سوچتے ہو یا یہ سمجھتے ہو کہ امام حسین سے آپ کا کسی بھی طرح کا تعلق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سکھ ہو، آپ جو بھی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، امام حسین سے کسی کو بھی محبت ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ہیومینٹی کے لیے ایک چیز کی ہے. یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، یہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. مگر
محرم کے دن چل رہے ہیں، کربلا کے دن چل رہے ہیں. کربلا میں امام حسین نے دنیا کو ریفریش کر دیا تھا. تو آپ نے جتنے لوگ بھی زمین کا کاروبار کر رہے ہیں، میری یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کربلا سے، اس سال کے محرم سے یہ چیز اپنے اندر لے لیں کہ ریل اسٹیٹ سے اسکیم، جھوٹ، فراڈ یہ سب نکال دیں. آپ یقین کریں، آپ صحیح بزنس کریں، لوگوں کو صحیح بزنس دیں. اتنا فائدہ ہے اس کے اندر جتنا جھوٹ میں، اسکیم میں اور فراڈ میں نہیں ہے. زمین اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے آپ کو، یہ اللہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو آپ لوگ یہ مہربانی کریں، خود پر بھی، مجھ پر بھی. محرم سے، اس محرم سے امام حسین کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو کہ جس نے بھی کبھی امام حسین سے تھوڑی سی بھی محبت کی ہے، تھوڑی سی بھی محبت کی ہے، یا امام حسین کو جانتا ہے وہ، تو آپ لوگوں کو امام حسین کا واسطہ ہے. جو اسپیشلی بلڈرز، ڈیولپرز، پروجیکٹ ہولڈرز، مارکیٹرز، مارکیٹنگ کمپنیز والے، یہ لوگ جو جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، چھوڑ دیں یہ کام. ریل اسٹیٹ کو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اللہ کہتا ہے میں آسمانوں اور زمینوں کا نور ہوں. آپ لوگ اس زمین کا سودا کر رہے ہو، اس زمین کا کاروبار کر رہے ہو، تو اتنی ایمانداری کے ساتھ کرو. میں صرف ایمانداری کا ورڈ یوز کروں گا، باقی جو کر رہا ہے وہ اس کو پتا. ایمانداری اگر آ جائے گی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہر پروجیکٹ ٹھیک ہے اگر ایمانداری آ جائے. تو یہ ایک چیز اس محرم سے آپ لوگوں نے، ہم دنیا کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے، خود کو تو ہم ایٹ لیسٹ ٹھیک کر سکتے ہیں نا. تو صرف یہ کرنا ہے، اس محرم کے اوپر اپنے آپ کو، اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر لینا ہے کہ زمین والے ایٹ لیسٹ جو مجھے سن رہے ہیں، کہ ہم نے ایمانداری لے کر آنی ہے. کسی کی زمین پہ قبضہ، کوئی مسئلہ، کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم نے زمین کا کاروبار اس طرح کا کرنا ہے، کیونکہ امام حسین نے بھی یہی چاہا تھا، اور آپ کے لیے بھی ان کا یہی پیغام ہے کہ اس دنیا کو خوبصورتی کے طریقے کے ساتھ گزاریں. اب بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.